بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آپ کیسی ہیں؟ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو تھرڈ ایئر ماد آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 16 ہے، الدرس الثانی عشر السفر۔ تو اس سبق کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں، الدرس الثانی عشر السفر، سفر۔ السفر من بلد الى بلد آخر شیء جمیل، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرنا خوبصورت مشغلہ ہے۔ انت فی اوقات کثیرۃ تسمع عن بلاد بعیدۃ فی، تم اکثر اوقات دور دراز ممالک سے متعلق سنتے رہتے ہو، فی آسیہ، ایشیا و افریقہ اور امریکہ اور یورپ کے متعلق، ولیکن هل رأیت حیات تلک الامم بالعین، لیکن کیا تم نے ان اقوام کی زندگی کا مشاہدہ بھی کیا ہے کبھی؟ اور لیکن کیا تم نے ان اقوام کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے؟ هل عرفت کیف یعیش الناس فی تلک البلاد، کیا تم جانتے ہو کہ ان ملکوں میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں؟ وکیف یعملون، اور کیا کام کرتے ہیں؟ اذا شئت ان تری، اگر آپ ان ملکوں کو دیکھنا چاہیں، وتعرف الاشیاء الکثیرۃ عن البلاد علیک ان تزورها اولا، اور ان کی بہت سی چیزوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے ان تزورها اولا، کہ آپ پہلے ان کی سیر کریں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، کیا تم جانتے ہو کہ ان ملکوں میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ اگر آپ ان ملکوں کو دیکھنا اور ان کی بہت سی چیزوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ پہلے ان کی سیر کریں۔ وَيُمْكِنُ، اور ممکن ہے، أَن تَزُورَ الْبِلَادَ الْأُخْرَى، اور ممکن ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کی سیر کریں گے، عن طریق السیارۃ، گاڑی کے ذریعے، او البحری او الجوی، یا سمندری یا فضائی راستے سے دوسرے ملکوں کی سیر کریں گے۔ وَيَشْعُرُ الْإِنسَانُ فِي كُلِّ طَرِيقٍ مِّنْ هَٰذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ بِحَیَاةٍ جَمِیلَةٍ، ان تینوں راستوں میں سے ہر راستے میں انسان خوبصورت زندگی کا احساس پاتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ذریعے یا سمندری یا فضائی راستے سے دوسرے ملکوں کی سیر کریں، ان تینوں راستوں میں سے ہر راستے میں انسان خوبصورت زندگی کا احساس پاتا ہے۔ ففی السفر بالسیارۃ تری الصور الطبیعیۃ الجمیلۃ امامک وحولک، چنانچہ گاڑی کے ذریعے سفر کرنے کے دوران آپ اپنے سامنے اور ارد گرد فطرتاً خوبصورت چیزیں دیکھیں گے۔ فتری الارض الزراعیۃ فیہا فلاح جامل وحمار یمشی وکلب یجری، پس آپ دیکھیں گے کہ زرعی کھیتوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کسان کام کر رہا ہے، گدھا چل رہا ہے، وکلب یجری، اور کتا دوڑ رہا ہے، ونخل یقوم ببناء بیتہ، اور شہد کی مکھی اپنا گھر بنا رہی ہے۔ وقد تری فی مکان آخر، اور دوسری جگہ دیکھیں گے، ذئبا او ثعلبا، کہ لومبڑ یا بھیڑیا جو ہے وہ اپنا کھانا تلاش کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِحُدُودِ كُلِّ بَلَدٍ، اور آپ ہر ملک کی سرحدوں سے گزریں گے۔ وَتَعْرِفُ كُلُّ مَنْطَقَةٍ مِنَ الْمَنَاطِقِ،
اور ہر علاقے کے متعلق جان لیں گے۔ من این تبدا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، و الی این تنتہی اور کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور آپ ہر ملک کی سرحدوں سے گزریں گے اور ہر علاقے کے متعلق جان لیں گے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ وفی السفر بالبحر تری الماء الکثیر، بحری سفر کے دوران آپ بہت سا پانی دیکھیں گے۔ وتری علی جانب البحار او الانہار الاشجار العالیۃ، اور آپ دیکھیں گے کہ دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر لمبے لمبے درخت کھڑے ہیں۔ والحیوانات الصغیرۃ والکبیرۃ تبحث عن طعام تاکلہ، اور چھوٹے بڑے حیوانات اپنا کھانا تلاش کر رہے ہیں۔ والسفر عن طریق الجو، اور فضا کے ذریعے سفر جو ہے، ینقلک الی بلاد بعیدۃ فی ساعۃ قلیلۃ، آپ کو چند گھنٹوں میں دور دراز ملکوں میں پہنچا دے گا۔ وَيَعْرِفُ الْإِنسَانُ مِنَ السَّفَرِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، چنانچہ سفر کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں سے متعلق معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ وَيَعْرِفُ كَيْفَ يَعِيشُ مَعَ النَّاسِ فِي بِلَادٍ أُخْرَى، اور وہ جان لیتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں لوگوں کے ساتھ زندگی کس طرح بسر کرے۔ وَيَعْرِفُ كَثِيرًا مِنْ أَحْوَالِ الْأُمَمِ الْأُخْرَى، اور وہ دوسری قوموں کے حالات کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ کیف یفکرون، کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ وما طبیعت حیاتہم، اور ان کی زندگی کا مزاج کیسا ہے، اور ان کی زندگی کا مزاج کیسا ہے۔ دوبارہ سنیں ترجمہ۔ وفی السفر بالبحر تری الماء الکثیر وتری علی جانب البحار او الانہار الاشجار العالیۃ والحیوانات الصغیرۃ والکبیرۃ تبحث عن طعام تاکلہ، اور بحری سفر کے دوران آپ بہت سا پانی دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر لمبے لمبے درخت کھڑے ہیں۔ والحیوانات الصغیرۃ والکبیرۃ تبحث عن طعام تاکلہ، اور چھوٹے بڑے حیوانات اپنا کھانا تلاش کر رہے ہیں۔ والسفر عن طریق الجو ینقلک الی بلاد بعیدۃ فی ساعۃ قلیلۃ، اور فضا کے ذریعے سفر جو ہے آپ کو چند گھنٹوں میں دور دراز ملکوں میں پہنچا دے گا۔ وَيَعْرِفُ الْإِنسَانُ مِنَ السَّفَرِ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، چنانچہ سفر کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں سے متعلق معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ یعرف کیف یعیش مع الناس فی بلاد الاخری، اور وہ جان لیتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں لوگوں کے ساتھ زندگی کس طرح بسر کرے۔ وَيَعْرِفُ كَثِيرًا مِنْ أَحْوَالِ الْأُمَمِ الْأُخْرَى، اور وہ دوسری قوموں کے حالات کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ کیف یفکرون، کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ وما طبیعت حیاتہم، اور ان کی زندگی کا مزاج کیسا ہے۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ التدریب دیکھیں۔ تدریب میں ہمارے پاس پہلی تدریب ہے تدریب الاول، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، درج ذیل سوالات کے عربی میں جواب دیں۔ تو ہمارے پاس پہلا سوال ہے کیف تعرف البلاد البعیدۃ، کہ آپ دور دراز ملکوں کے متعلق کس طرح جان سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے عارف البلاد البعیدۃ بالسفر الیہا، ما طرق السفر الی البلاد الاخری۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، اس کا جواب ہے طرق السفر الیہا ثلاثۃ، السیارۃ فی البر والسفینۃ فی البحر والطائرۃ فی الجو۔ نمبر 3 ہے ماذا تری فی الارض الزراعیۃ، اس کا جواب ہے الا فلاحا یعمل وحمارا یمشی وکلبا یجری وفرسا یصبر وجملا یخوض۔ سوال نمبر 4
این تر الاشجار العالیۃ، آپ بلند و بالا درخت کہاں دیکھتے ہیں؟ جواب ہے علی جوانب الانہار والبحار والجزائر۔ نمبر 5، حل تحب السفر ولماذا، کیا آپ سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور کیوں؟ تو جواب ہے نعم احب السفر لأنه وسیلۃ الظفر ومعرفۃ احوال الامم الاخرى۔ سوال نمبر 6، کم مرتن سافرت فی حیاتک؟ جواب ہے سافرت مرتن واحدۃ الی افغانستان۔ سوال نمبر 7، ای بلد تحب السفر الیہا؟ جواب ہے احب السفر الی المملکۃ العربیۃ السعودیۃ الشقیقۃ۔ احب السفر الی المملکۃ العربیۃ السعودیۃ الشقیقۃ۔ یہ سوالوں کے جواب اور ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔